إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل عزت احترام بھائیوں اور دوستو، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی امت پر کئی حقوق ہیں اور ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کرے. ان حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ہر امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے اور دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرے. ادب، احترام اور آپ کی تعظیم کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنے اہل و عیال سے اور تمام لوگوں سے اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک وہ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت اپنے اس سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں عرش باری تعالیٰ پر اپنے فرشتوں کے سامنے. عرش باری تعالیٰ پر فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کی تعریف کا بیان کیا جانا، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبہ اور آپ کی منزلت کو بیان کیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور فرشتوں کی صلات کیا ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ فرشتوں کی صلات وہ فرشتوں کی طرف سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صلات بھیجتے ہیں نبی پر، یعنی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں اپنے نبی کی فرشتوں کے سامنے اور فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں. لہذا آپ کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس نبی پر تم بھی صلاۃ و سلام پڑھا کرو، درود و سلام بھیجا کرو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم ایمان والوں کے لیے حکم ہے اور سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس حکم پہ عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اظہار محبت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کا دل و جان سے احترام کریں، ادب کا لحاظ رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہیں. آج کا خطبہ جمعہ اسی درود شریف کے متعلق. آئیے سب سے پہلے اس درود شریف کے فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ کن کن موقعوں پر خاص طور پر درود شریف کا پڑھنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے. سب
سب سے پہلے فضائل میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے یعنی درود بھیجتا ہے تو اس کو اس ایک درود کے بدلے میں اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور فرشتوں کی دعائیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ صلاۃ بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے اس ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف پڑھنے سے ایک تو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور دوسرا فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں درود شریف پڑھنے کے ساتھ. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے تو بڑے حشاش بشاش نہایت ہی خوشی کے عالم میں، اور خوشی کا جو اثر ہے وہ بہت ہی نمایاں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آج کیا وجہ ہے، اس قدر زیادہ خوش کیوں ہیں، اتنے حشاش بشاش کیوں ہیں، اس سے پہلے تو کبھی اتنے حشاش بشاش نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل، ہاں بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اتانی آت من عند ربی عز وجل، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا من صلی علیہ من امتک صلاۃ، آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا. ومحى عنہ 10 سیئات، اور اللہ تعالیٰ اس کی 10 غلطیوں کو، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. ورفع له 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کر دے گا. یہ حدیث اور یہ بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی بشارت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حشاش بشاش تھے کہ امت ایک مرتبہ درود شریف بھیجے اس نبی پر تو اس کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یقینی طور پر یہ بہت بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی. تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت کے ساتھ بھیجیں تو قیامت کے دن اس پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی ہے من صلی علیہ حین یصبح 10، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، وحین یمسی 10، اور شام کے وقت بھی مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ضرور نصیب ہوگی. صبح کے وقت درود شریف پڑھنے سے مقصود کیا ہے؟ صبح کے وقت سے مراد فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کسی بھی وقت آپ 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور شام کے وقت سے مراد کیا ہے؟ شام عصر کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لہذا عصر کے بعد کسی وقت پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء تک آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ شام کا وقت جو ہے یہ عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک جاری رہتا ہے، لہذا اس دوران کسی بھی وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اس کا یہ درود جو ہے اس کے نام کے ساتھ اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کرو. فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میری قبر کے پاس ہی مقرر کر دیا ہے. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فإذا صلى علی رجل من امتی، میری امت میں سے کوئی بھی شخص جب بھی وہ صلوات بھیجتا ہے، میرے اوپر درود بھیجتا ہے، فقال لی هذا الملک، تو یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان فلان ابن فلان قد صلی علیک الساعہ، فلان ابن فلان جو ہے اس نے ابھی ابھی آپ پر درود شریف بھیجا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یبلغونی عن امت السلام, یہ فرشتے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو آپ بھیجتے ہیں, جو صلاۃ و سلام آپ بھیجتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں ہیں اور مجلس میں آپ اللہ کے دین کی گفتگو کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیجتے ہیں, تو اس مجلس کے اندر آپ نے جتنی لغو باتیں کی یا کوئی لغو حرکت کی, تو وہ لغویات کی وجہ سے جتنا گناہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس صلاۃ کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لغویات کے گناہ کو معاف کر دے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور مجلس میں وہ نہ تو اللہ کا ذکر کرتی ہے اور نہ ہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے, تو یہ مجلس اس قوم کے لیے, اس گروہ کے لیے, اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب بن جائے گی. ان شاء عذبہم و ان شاء غفر لہم, اگر اللہ تعالیٰ چاہے